جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ جو دنیا کی سیاست ہے یہ ہمیشہ سے شطرنج کے کھیل کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں ایک ایک چال سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے اور آنے والی 20 چالوں کو مد نظر رکھ کر اور ان کا توڑ سوچ کر کی جاتی ہے۔ اس طرح سے جو سامنے والا کھلاڑی ہے وہ بھی اپنی چالیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو سیاست ہمیشہ اسی طرح کا ایک کھیل ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ جے ڈی وینس کو ہی کیوں بھیجا گیا مذاکرات کے لیے۔ دیکھیے، غور سے سنیے گا، یہ صرف ایک بندے کی سلیکشن نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے بہت سے میسیجز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جے ڈی وینس ان لوگوں میں سے ہیں جو اس جنگ کے حق میں نہیں تھے، اور وہ ہمیشہ سے اس جنگ کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے ایک موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی کہا تھا کہ آپ کے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے پوری دنیا خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ جے ڈی وینس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سب سے پہلے مشہور ہوئے تھے ایک کتاب کی وجہ سے۔ اس کا نام تھا، مشکل سا نام تھا، ہلی بلی ایلی بے۔ یہ ان کی کتاب کا نام تھا، ہلی بلی ایلی بے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے پسے ہوئے لوگ، وہ لوگ جو مارجنلائزڈ ہیں، ان کے حقوق پر بات کی تھی۔ وہاں سے پھر یہ سینٹ میں منتخب، اس سے پاپولر ہوئے، پھر سینٹ میں منتخب ہوئے، اور ساتھ ایک بزنس مین بھی ہیں ظاہر ہے یہ، اور پھر یہ نائب صدر آئے۔ جے ڈی وینس جو کہ بھیجنے میں ایک بہت سٹرونگ میسج یہ ہے کہ امریکہ اب ڈائیورس خیالات کو بھی ریکگنائز کرتا ہے۔ جو امریکہ کے اندر بہت سارے تنازعات ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر کے حالات میں بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ جے ڈی وینس کا بھیجنا اس بات کا میسج بھی ہے کہ ہم ایک روایتی امریکن فورن پالیسی کی بجائے ایک ایسے بندے کو اختیار دے کر بھیج رہے ہیں جو اس سے مختلف ڈائیورس خیالات بھی رکھتا ہے۔ اس کی موجودگی میں مذاکرات کا کامیاب ہونا، اس کا امکان زیادہ ہے، جس میں امریکہ کی اپنی بھی عزت بچتی ہے اور ایران جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سرخرو کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس صرف امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نہیں ہیں، نومبر کے انتخابات میں وہ ایکچولی پریزیڈنٹ آف امریکہ کے بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر ریپبلکن دوبارہ جیتتے ہیں تو ریپبلکن کا جو نمائندہ ہوگا وہ اس کا جے ڈی وینس کا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو اپنے اس طرح کے ایک عوامی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس پروفائل کے ساتھ، اور انٹرنیشنل معاملات کے اندر ڈائیورس خیالات رکھنے کی وجہ سے ان کے آنے سے یہ پیغام ملتا ہے، جو پوسچرنگ یہ بنتی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کا پرامن کہیں خاتمہ ہو جائے، اور یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر جو امریکہ کے اندر ایک اندرونی خلفشار ہے اس کو بھی سپورٹ مل سکے۔ یہ میرا ایک عام قاری کی طرف سے اور ایک ایسے بندے کی طرف سے جو ان تمام چیزوں کو پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، ان کی طرف سے ایک تبصرہ ہے۔